بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی نعش ہزاروں سال پرانا معمہ کیسے حل ہوا؟ ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ فرعون کی لاش موجود ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ لاش فرعون کی ہے؟ 1891 سے پہلے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں، ان کی باقیات دنیا میں موجود ہیں یا پھر نہیں۔ الہامی کتابوں تورات اور قرآن پاک میں اس بات کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے متعلق بائبل اور تورات خاموش، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اسے پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے اور سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا کہ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر نکال پھینکا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ مصر میں کسی نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا اور فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اس کی لاش کو مصالہ لگا کر پورے اہتمام اور عزت کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون کسی سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر وہ نمکیات کی تہ ویسے ہی رہنے دی اور اس کی لاش کو اسی طرح محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی محفوظ شدہ لاش بھی زمین میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا ہی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کے دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغانیہ میں سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول سونا چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ وہ ایک دن دریائے نیل کے کنارے کے قریب ابیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ سونا چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا، اور وہ جس جگہ گڑھا کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جانب سے مسلسل کھدائی کی گئی۔ 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن اور سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی میں نمکیات کی وجہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ فرعون ہے،
جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے تمام ماہرین آثار قدیمہ مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز مختلف سائنسی طریقے سے اس کی موت کی وجہ معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا، ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر، اعلیٰ عہدیداروں، وزراء اور فوجی افسران کے ہمراہ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے لاش کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش، جس میں سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامک ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا اور اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کو کھول کر سورہ یونس کی 90 سے لے کر 92 تک آیات کا ترجمہ لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا گم ہو جانا اور پھر لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو اس جدید سائنسی دور میں محفوظ کر کے رکھا جانا، ان سب کا اشارہ ایک طرف تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ عجائب گھروں میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق ہمیشہ رہنے والا وہی ہے، وہی سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔